तारुफ बताइए। مسرور احمد فیضی۔ तो आज आप जामिया तरतीलुल कुरान में मौजूद हैं और यहाँ प्रोग्राम चल रहा था बच्चों और बच्चियों का, आपने सुना भी और आपकी निजामत में हो रहा था जी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, तालीम और तामीर के बारे में? تعلیم ماشاءاللہ جامعہ ترتیل القرآن بطور کی بہت عمدہ ہے ماشاءاللہ۔ بچے بچیوں کو میں نے سنا اور بہت بہترین انداز میں بچیوں نے تلاوت قرآن ہو یا پھر جو ہے تقاریر ہو یا پھر حمد و نعت ہو پیش کیا۔ اس کے لیے ادارے کے ناظم قاری محمد سعادتی صاحب مبارکباد کے قابل، وہیں قاری محمد صاحب بھی قابل مبارکباد کے قابل ہے، اور وہیں طلبہ طالبات کے سرپرستان بھی قابل مبارکباد ہے۔ تو یہ جامعہ ترتیل القرآن میں تعمیر کی کتنی ضرورت ہے، آپ نے دیکھا بھی، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جامعہ ترتیل القرآن میں اس وقت جو ہے تعمیری کام بہت ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ وہیں قاری محمد صاحب کے والد محترم اور متحرک اور بڑے ہی ممتاز عالم دین مولانا ثناء اللہ قاسمی نے ادارے کو زمین وقف کی ہے، اس لیے وہ بھی قابل مبارکباد کے لائق ہے۔ اللہ ان کے دینوں کو قبول فرمائے۔ ساتھ ساتھ جہاں انہوں نے دیا ہے تو وہاں تعمیر ضروری ہے کہ چونکہ عمارت کی بنیاد عمل میں آئے، اور اس کی کیا شکل بنے گی؟ اس کی شکل یہ بنے گی کہ لوگ اس میں دامے درمے سخن تعاون کریں، تاکہ تعاون کریں گے تو ادارہ تعمیر کی شکل میں ایک عمارت بنے گی، اور عمارت جب بنے گی تو جہاں اس وقت جو ہے تعلیم ہے کہ بچے آئیں اور پڑھ کے چلے گئے، وہیں انشاءاللہ جب ہاسٹل کا نظام قائم ہو جائے گا، تعمیر جب اس کی ہوگی تو کمرے وغیرہ بنیں گے، تو پھر انشاءاللہ ہاسٹل کا نظام چلے گا اور پھر اس کا فیض اور پھیلے گا۔ اس لیے ہم تمام اہل بستی سے اور تمام محبین سے اور تمام ادارے کے مخلصین سے اور جو بھی اس وقت سن رہے ہیں ان تمام لوگوں سے درخواست کریں گے کہ ادارے کا خوب تعاون فرمائے تاکہ اس کی اچھی ترقی ہو سکے اور وہ اس کا فیض چہار جانب عام ہو سکے۔ تو یہ ہندوستان کے، خاص کر کے ہندوستان کے مسلمانوں سے کیا کہنا چاہیں گے کہ تعمیر میں ایک دم کھل کر کے حصہ لے، اور تعمیر میں حصہ لینے سے ان کو کیا ملے گا، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تعمیر میں حصہ لینے سے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ فرمایا حضرت عارف باللہ قاری صدیق صاحب مانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے احادیث مسجد کے تعلق سے ہے کہ ایک اینٹ کے بدلے میں اتنے اینٹ، اور ایک اینٹ کے بدلے میں کیا کیا اس کے نفع ہیں اور کیا کیا اجر و ثواب ہے، وہیں ادارے کے تکمیل کے لیے، ادارے کی تعمیر کے لیے اگر آپ اینٹ لگاتے ہیں تو بہت زیادہ اجر و مستحق کے ثواب ہوں گے، اور آپ کا وہ نفع ایسا ہوگا کہ وہ آخرت میں اس کا حصہ آپ کو ملے گا، دنیا میں تو ملے گا ہی اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس لیے یہ اس کو غنیمت سمجھے، اس کو غنیمت سمجھ کے ہم امت کے لوگوں سے یہی کہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر یہاں جامعہ ترتیل القرآن بطور دوسیمنا میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر اس کا خوب جو ہے تعاون کرے اور ادارے کو خوب اچھی طرح جو ہے تعمیر کرے اور ایک بڑا ہاسٹل نظام اور یہاں سے ایک علم فیض جاری ہو۔ تو کیا اس میں جو لوگ حصہ لیں گے، تعمیری کام میں مدد کریں گے، کیا ان کو صدقہ جاریہ کے طور پہ قیامت تک ثواب ملتا رہے گا؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ ضرور ثواب ملتا رہے گا، نسلیں نہیں کئی نسلوں کو ملتا رہے گا۔ اگر دادا نے اگر لگایا ہے تو دادا کے بعد بیٹا کو بھی ملے گا، بیٹے کے بعد جو ہے پوتا کو بھی ملے گا، اس لیے کہ یہ صدقہ قبر تک کی ہی دنیا تک نہیں ہے، آخرت تک کی دنیا ہے، جنت تک کی دنیا میں یہ، یعنی دونوں جہاں میں کامیابی، دونوں جہان میں، آخرت میں بھی دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، دونوں جگہ کامیابی، دونوں جگہ کامیابی۔ اس میں آپ کو مدد کرنے کے لیے کیا چیز سے مدد کیسے کیا جائے گا، یا آن لائن کیا جائے گا یا آف لائن کیا جائے گا؟ اس سے مدد کی کئی شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے دیا ہے تو وہ اینٹ کی شکل میں تعاون کرے، چھڑ کی شکل میں، سیمنٹ کی شکل میں، جس چیزوں سے تعمیر ہوتی ہے، جیسے اینٹ سے جو ہے عمارتیں بنتی ہے، اس میں جو ہے بالو گٹی کی ضرورت پڑتی ہے، چھڑ کی ضرورت پڑتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے جتنا ہو سکے وہ تعاون کرے لوگ، وہ میں یہ اپیل کروں گا لوگوں سے۔ اور پھر اس کی ہے کہ جو باہر ہے، جو ہمارے حلقے سے باہر ہو، ان کی کوئی شکل نہیں بنتی ہے یہاں آنے کی، تو
تو آج آن لائن کی دنیا ہے, آپ آن لائن جو ہے پیمنٹ کر دیں قاری صاحب کو, ان سے رسید منگوا لیں اور اس کے بعد ان سے کہے کہ یہ پیسہ فلاں رقم میں, اگر اینٹ کی شکل میں آپ نے دیا ہے کہ ایک ٹیلر میری اینٹ کی طرف اینٹ کے لیے ہے میرے طرف سے, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک اینٹ جو ہے ٹیلر جو ہے لکھ کر رسید کارڈ میں بھیجے. اللہ تعالیٰ سب کو. کیا اسکرین پہ قاری صاحب کا نمبر ڈال دیا جائے گا؟ اسکرین پر قاری محمد صاحب کا نمبر ڈالیے اور کیو آر کوڈ ڈالیے, جامعہ کا جو ہے آپ بینر ڈالیے, سب کچھ ڈالیے. جزاک اللہ.